بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم نے یہ جو سیریز شروع کی ہے کہ بعض خصوصاً شعریات میں جو بنیادی اصطلاحیں ہیں ان کا استعمال اپنی روایت کے بڑے شعراء میں دیکھا جائے تو اس میں مقصود یہ ہے کہ بڑے شاعروں نے تخلیقی عمل کے بارے میں اور بہت سے جمالیاتی اصول کے متعلق ایسی باتیں کہیں اشارات میں کہیں وضاحت سے کر رکھی ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم تخلیقی عمل کی ماہیت نوعیت کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ دو بڑے مسائل ان میں کلیئر ہونے کے لیے ہمیں چند قیمتی باتیں یا بہت سگنیفیکنٹ تھیوریز ہاتھ آ سکتی ہیں۔ تو وہ ہے ایک موضوع ہے معنی کی جمالیاتی تشکیل۔ معنی کہتے ہیں ذہن میں پیدا ہونے والے شے کے تعارف کو۔ معنی ڈیفینیشن ہوتا ہے، یعنی ڈیفینیٹو ہوتا ہے کہ پیڑ کا لفظ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں، تو لفظ کو وہ مصداق فراہم کر کے، یعنی لفظ میں موجود معنی کو خارج میں مصداق فراہم کر کے وہ گویا ڈیفینیشن بن جاتا ہے۔ تو ڈیفینیشن کی بھی دو سطحیں ہیں، ایک ڈیفینیشن ودن ہے کہ جس میں لفظ بامعنی ہے تو وہ لفظ اس معنی کی تعریف ہے اور اس میں مصداق کا ہونا نہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لفظ ایک بامعنی لفظ شے کا عنوان اور نام بن جائے، یعنی اپنے سے باہر کسی چیز کا نام یا عنوان بن جائے، تو یہ کورسپونڈنگ ڈیفینیشن ہے اور یہ تعریف کی دوسری قسم ہے۔ تو بڑا شاعر جو ہے یا شاعری کا فن اپنی اساس میں لفظ میں موجود معنی یا لفظ میں کانٹینٹ کی طرح موجود معنی یا انڈیکیشن کی طرح برسر کار مفہوم، ان کو دونوں سطحوں پر بیوٹیفائی کرتا ہے، ان کو جمالیاتی شعور کے مسلمات میں کھپا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اور آسان کر کے کہیں تو کسی بھی معنی کو، کسی بھی لفظ کو، کسی بھی شے کو جمالیاتی شعور کی تحویل میں دے دینا، یعنی اس سے جمالیاتی فائدے اٹھانا، اس کی دیگر حیثیتوں کو جمالیاتی افادیت میں کھپا دینا، یہ ہوتی ہے معنی کی جمالیاتی تشکیل۔ تو عقل نے ایک معنی دریافت کیے کہ اب اس معنی کا انکار کیے بغیر اس معنی میں ایک بیوٹیفیکیشن کا عمل کر لینا اور اس معنی کی ایک انڈیکیشن جو عقل کے پیش نظر نہیں تھی، اس انڈیکیشن کو بھی پیدا کر دکھانا، یہ معنی کی جمالیاتی تشکیل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری روایت اس معاملے میں ایک بہت رچ روایت ہے۔ ہمارے یہاں معنی کے اصول
اصول کہتے ہیں اوریجن اور اینڈ دونوں کو، کہ معنی کا اوریجن بھی ہے اور معنی جہاں اپنے آپ کو مکمل کرتے ہیں وہ بھی، یہ دونوں نقطے اگر ایک ہوں تو انہیں اصول اور پرنسپل کہا جائے گا۔ تو ہمارے یہاں معنی کی تشکیل، تکمیل اور پیدائش، ان تینوں کے 3 اصول ہیں، وہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ حق، خیر اور جمال۔ تو جہاں حق غالب ہوگا وہ معنی کی تشکیل دوسری ہے، تو جہاں خیر غالب ہوگا وہاں دوسری ہے، جہاں جمال غالب ہوگا وہاں وہ جمالیاتی اسکیم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ معنی وجود رکھتا ہو حق سے نسبت پر، لیکن جمالیاتی شعور اس پہ اپلائی ہو کر حق اور جمال کے درمیان دوئی یا فاصلے کو ختم یا کم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کبھی غور کریں کہ ہمارے ذہن میں جتنی بھی چیزیں ہیں، بلکہ ہمارے اظہار، ادراک، لفظ، مفہوم، کسی بھی سطح پر جو شے بھی ہمارے شعور میں ہے وہ ان 3 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں فال کرتی ہے یا تینوں میں ہوتی ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ یا تو اپنی ساخت میں حق ہے یا خیر ہے یا حسن ہے۔ تو جمالیاتی شعور یہ ہے کہ وہ حق اور خیر کو جمال کی چھتری کے نیچے لے آئے، یعنی وہ حق کے میتھمیٹیکل تصور میں بھی جمالیاتی عنصر کو داخل کر کے اس عنصر کو اس کے دیگر عناصر پہ غالب کر دکھائے۔ یہی عقل کا کام ہے، یہی اخلاقی شعور کا کام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو چیزیں اور چیزوں کی معنویت یہ اصل میں ان تینوں ہی میں تقسیم ہے۔ ہمارے پاس معنی کی کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے جو ان 3 پرنسپل سے بیونڈ لا تعلق اور غیر متعلق ہو۔ یعنی اگر معنی باطل بھی ہیں تو وہ حق کی نسبت سے باطل ہیں، شے بدصورت بھی ہے تو وہ حسن کے ریفرنس سے بدصورت ہے نا، شر بھی ہے تو خیر کی نسبت سے وہ شر ہے، اگر خیر کو ہٹا دیا جائے تو شر ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سخن ہے، آج ہم اس کی دوسری لیئر، ویسے تو ہم شعر کے جو شعر لکھیں گے اس کے ساتھ رہیں گے، لیکن آج ہم اس کی ایک دوسری پرت بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں سخن لفظ ہے اور لفظ کو سخن کہا گیا، لفظ کا دوسرا نام سخن ہے۔ تو ایسا لفظ جس کو اپنی معنویت کی باہر تصدیق کی ضرورت نہ ہو وہ بھی، اور وہ لفظ بھی جس کو اپنے معنی کی تصدیق باہر سے ملتی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سخن بمعنی لفظ لیں اور پھر ایک بات کو محفوظ رکھیں، مطلب یاد رہنی چاہیے کہ سخن عام طور پر ہمارے لٹریچر میں 2 طرح کے معانی پر بولا جاتا ہے، یعنی اس کے 2 طرح کے کانٹینٹس ہوتے ہیں، ایک اخلاقی اور ایک جمالیاتی۔ سخن کے معنی بہت ہیں، وہ میں نے پچھلی مرتبہ لکھے تھے، لیکن آج ذرا ان 2 پہ فوکس کریں کہ سخن کی ایک معنویت، بہت بنیادی معنویت اخلاقی ہوتی ہے۔ یعنی فرض کے ایک جملہ ہے کہ سخن خوش، اچھی بات، تو یہ سخن خوش جمالیاتی ہے یا اخلاقی ہے یا دونوں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب شعر میں آ کے تو اینڈ جو فنیشنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ تو جمالیاتی ہو ہی جاتا ہے،
لیکن یہ کہ جس دائرے کو نقطۂ اختتام جمالیاتی فراہم کیا گیا ہے وہ دائرہ ممکن ہے کہ اخلاقی ہو، محض جمالیاتی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دو چیزوں پہ نظر رہے کہ سخن جمالیاتی بات ہوتا ہے یا اخلاقی بات ہوتا ہے. زیادہ تر تو مطلب یہ قول زرین جو اخلاقی معنویت رکھتے ہیں اسے بھی سخن کہیں گے، اور شعر جو جمالیاتی اظہار ہوتا ہے اسے بھی سخن کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ گفتم بباد می دہدم بادا نام و ننگ، گفتم بباد می دہدم بادا نام و ننگ، گفتہ قبول کن سخنو ہر چے باد باد. اب اس شعر میں خوبیاں اور بھی ہیں، وہ صوتی خوبیاں بھی ہیں، لفظوں کی رعایتیں بھی ہیں، لیکن ابھی ہمارا موضوع یہ شعر نہیں ہے، یعنی اس کی شرح کرنا فی الحال مقصود نہیں ہے. ہم اس میں بس دیکھیں گے کہ سخن کیسے اور کس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا ہے. تو کانٹیکسٹ پہ ایک بات یاد آئی کہ بعض بڑا کلام ایسا ہوتا ہے جس میں کانٹیکسٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ گیون کانٹیکسٹ میں گہرائی اور وسعت پیدا کرتا ہے. اور ایک بڑا کلام وہ ہوتا ہے جو اپنا کانٹیکسٹ بھی ایجاد کرتا ہے، کانٹیکسٹ بھی لے کر آتا ہے. یعنی جیسے چار معنی ہیں وہ کیریکٹرز ہیں، اور وہ کیریکٹرز جس سچویشن میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو وہ سچویشن بعض مرتبہ پرانی چلی آ رہی ہے، مانوس ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ان کیریکٹرز کو ایک نئی سچویشن دے دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ری کانٹیکسچوئلائزیشن، کہ مسلمہ معانی کو نئے کانٹیکسٹ میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو حافظ کے یہاں ری کانٹیکسچوئلائزیشن کم ہے، ان کے یہاں کانٹیکسٹ مانوس ہے، یعنی وہ معنوی کرداروں کی سچویشن مانوس ہے. مطلب ان کا یہ ایک پلے کو لکھ رہے ہیں جس کا اسٹیج، جس کے کردار اور ان کرداروں کے درمیان جو باہمی تعلق ہے وہ سب مانوس ہوتا ہے. یہ بس کام دکھاتے ہیں کہ ان کو ناممکن حد تک اس مانوس سچویشن کو بیوٹیفائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب جس چہرے کو میک اپ کیا جا رہا ہے وہ چہرہ ہم سب کا دیکھا ہوا ہے، تو حافظ ہم سب کے چہرے کو ایسا میک اپ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی پچھلی دید کمتر لگنے لگتی ہے. یعنی وہ میک اپ سے پہلے والا، حافظ کی طرف سے مشاطگی ہونے سے پہلے والا چہرہ ہمارا دیکھا ہوا چہرہ جسے ہم اس وقت خوبصورت سمجھتے تھے، لیکن حافظ جب اس کا میک اپ کر دیتے ہیں تو کیونکہ وہ پچھلا چہرہ دیکھا ہوا ہماری یاد میں ہے اور اس کی خوبصورتی کا تاثر بھی ہمارے ذہن میں ہے، لیکن حافظ اسے میک اپ کر ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ پچھلا حسین چہرہ اب برا لگنے لگتا ہے. تو حافظ آپ کے اندر موجود حسن کو ناکافی بنا دیتے ہیں. یہ ایک ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑائی کی بات ہے یہ، کیونکہ تصور حسن میں انقلاب نہیں آتا. جیسے صحیح اور غلط کے تصور میں تو پورا انقلاب آ جاتا ہے کہ میں فلاں چیز کو صحیح سمجھتا تھا، وہ غلط ثابت ہو گئی، میں مان لیا، یعنی پورا صحیح سمجھتا تھا اب پورا غلط مان لیا. تو لیکن
میں کسی کو حسین سمجھتا رہا تو ایسا ہونا بہت مشکل ہے کہ وہ اسی معیار پہ رہے، اس چہرے میں تبدیلی نہ آئی ہو. یعنی جس چہرے کو میں حسین سمجھتا ہوں وہ چہرہ وہی اسباب حسن اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، لیکن اب میں کہوں کہ یہ بدصورت ہے، یہ نہیں ہوتا. تصور حسن میں اس طرح کا انقلاب نہیں آتا. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جن اسباب جمال کو اپریشیٹ کرتے ہوئے میں نے اسے خوبصورت کہا، وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے وہ اسباب جمال ختم ہو گئے. تو لیکن حافظ تصور حسن کو متروک کروا دیتے ہیں. اب ان کی بیوٹیفیکیشن کی قوت کتنی زیادہ ہے. تو اس شعر میں ترجمہ کر دوں پہلے کہ میں نے اس سے کہا، یہ کہنا پوچھنے کے معنی میں بھی ہے، عذر کرنے کے معنی میں بھی ہے کہ میں کر نہیں سکتا. کہ میں نے اس سے کہا یا پوچھا یا بتایا کہ شراب جو ہے وہ میرے ننگ و ناموس کو برباد کر دیتی ہے. یعنی شراب پی لینے کے بعد میری جو ناموس ہے، میری غیرت، عزت، یہ سب برباد ہو جاتی ہے. یعنی اچھا خاصا ہوش میں باوقار آدمی تھا، شراب پی کے لڑکتا پھر رہا ہوں، گرتا پھر رہا ہوں، یا اپنی برائیوں کو جس طرح ایک کمپوزڈ شخصیت کی طرح اپنی برائیوں کو، کمزوریوں کو چھپایا ہوا تھا. شراب پی کے جو ہے وہ جو میرے اندر چھپائی ہوئی برائیاں تھیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو لوگوں میں رسوائی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیونکہ آدمی کا ننگ و نام کہتے ہیں خوش نامی کو، یعنی اچھی شہرت، اچھا تعارف. تو آدمی کی اچھائی کی شہرت اور آدمی کی باطنی حمیت اور غیرت، یعنی عزت اور اچھی شہرت، یہ میں کچھ کہنے جا رہا تھا، اس پہ 2-3 منٹ ٹھہر جائیں. تو یہ جو عزت اور یہ اچھی شہرت ہے، یہ عموماً حقیقی نہیں ہوتی. کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جاہل کو عالم سمجھ لیا جاتا ہے، برے کو اچھا مشہور کر دیا جاتا ہے. تو یہ گویا ایک پرفارمنس کا، یعنی اپنی شخصیت کی اصل چیزوں کو چھپا کر اپنی شخصیت کی غیر حقیقی بنیادوں کو اپنے تعارف کا ذریعہ بنا، اپنے شخصیت جو میں نہیں ہوں اس کو منواتا رہتا ہوں، جو میں ہوں اسے چھپاتا رہتا ہوں. یہ ایک عام ٹائپ ہے نا شخصیت کا. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ نیک نام ہو، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جیسی نیک نامی میں حاصل کر کے اسے مینٹین رکھنا چاہتا ہوں، اس نیک نامی کو سپورٹ کرنے والی اچھائیاں تو میرے اندر موجود نہیں ہیں. یا جتنا میں دوسرے کے آگے باوقار اور معزز ہونا چاہتا ہوں، اتنی عزت حاصل کرنے کا استحقاق تو میرے اندر پایا ہی نہیں جاتا. تو اپنی نیک نامی اور وقار اور عزت کو آدمی مینٹین رکھتا ہے اداکاری کے ذریعے سے، یعنی اپنی اصل چیزوں کو چھپا کر کچھ نقاب پہن کے. تو دنیا میں اکثر لوگوں کی زندگی نقاب پوش ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن شراب جو ہے، شراب وجود کو خالص کر دیتی ہے. یعنی شراب ذہن کی جو ریاکاری والی گرفت ہے اس کو توڑ دیتی ہے.
شراب پینے والے کی کے اصلی احوال کو سامنے لے آتی، کیونکہ بے ہوش کر دیتی ہے نا. یہ سب ہوش کا کھیل ہے کہ مجھے باعزت ہونا چاہیے، مجھے نیک نام ہونا چاہیے. تو یہ ہوش ہی اگر نہیں رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہوش کی بنیاد پر جو میں اداکاریاں کر رہا تھا وہ سارا سسٹم چوپٹ ہو گیا نا، کیونکہ پورا نظام اداکاری چلانے والا مین ڈائریکٹر ہی نہیں رہ گیا. تو وہ جب شراب اسی کو ہٹ کرتی ہے تو میری اصلی مکروہ اور وہ مطلب بری شخصیت سامنے آ جاتی ہے. تو یہ مسئلہ وہ پیش کر رہے ہیں اپنے مشیر سے جسے وہ بڑا مانتے ہیں. اب وہ مشیر ساقی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شراب پلانے والے سے اپنا یہ مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اس لیے نہیں پی سکتا، معافی چاہتا ہوں. تو وہ کہہ رہا ہے ان سے کہ قبول کن سخن، کہ اب یہاں سخن کے کچھ معانی ہیں وہ ابھی کھولتے ہیں. یہی مقصود ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے. کہ گفتہ قبول کن سخن، اس نے کہا نہیں تو سخن کو قبول کر، یعنی تو میری بات مان. اب یہاں میری کا صیغہ نہیں آیا، ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے بس تو میری بات پر اعتبار کر اور پھر جو ہوتا ہے ہونے دے. ہر چے بعد یعنی جو ہوتا ہے ہونے دے، پرواہ نہ کر. تو یہاں سخن مطلب ہر چے بعد میں یہ گارنٹی نہیں دے رہا وہ کہ شراب تیرے ساتھ ایسا نہیں کرے گی. وہ کہہ رہا ہے کہ تو شراب کی اس خاصیت کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے. یعنی تو اپنی انا کے، اپنی شخصیت کے حصار میں رہ کے شراب کی اس تاثیر کو دیکھ رہا ہے. تو اگر میری بات مان لے، میری بات سن لے، میرا دیا ہوا پیالہ پی لے تو ہوش کی طرح تیرے حدود شخصیت اور تیرا شعور انا بھی جو ہے وہ فنا ہو جائے گا. تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. تو ہر چے بات کہ اس کی پرواہ نہ کریے، اس وجہ سے تیرے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ تو اپنے اندر غلط رخ اور غلط تصور کے ساتھ موجود ہے. تو میں تجھے تیرے اندر رہنے سے نکال لوں گا، پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے. تو جو ہوتا ہے ہونے دے. وہ جو بھی ہوگا وہ اس طرح کی شکایت تیرے اندر نہیں پیدا کرے گا جیسا کہ اب ہو رہی ہے. آپ سمجھ، اب اس کی میں ایک سمجھنے کے لیے ایک اس میں سے پہلو بتاتا ہوں کہ کیونکہ شراب بے ہوش کر دیتی ہے اور ہوش کی وجہ سے اپنی برائیوں کو جس طرح آدمی چھپاتا رہتا ہے تو بے ہوش ہوتے ہی وہ برائیاں ابل کر سامنے آ جاتی ہیں. اور ہوش سے جو اپنی شخصیت کو پینٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ہوش کے غائب ہوتے ہی وہ ملمہ کاری، وہ اپنے اوپر جو پینٹ ہے وہ بھی اتر جاتا ہے، اصل رنگ سامنے آ جاتا ہے. تو تیرے لیے یہ خوفناک اس لیے ہے کہ تو اپنا غلط تصور رکھتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بے ہوشی بڑی چیز ہے ہوش سے. تو چونکہ تو ہوش کو بے ہوشی سے بڑا سمجھتا ہے بعض وجوہات کی بنا پر، لہٰذا تجھے یہ شکایت پیدا ہوئی. آج تو یہ طے کر لے کہ بے ہوشی بڑی چیز ہے ہوش سے. تو جیسے ہی تو اس فیصلے تک پہنچے گا، جیسے ہی تو اپنے تشخص بے خودی تک پہنچے گا، ویسے ہی شراب کے دیے ہوئے اثرات کو تو یہ نام دینے سے محفوظ رہے گا. پھر یہ نام شراب کا اثر یہی رہے گا. لیکن چونکہ اب تو نے بے ہوشی اور بے خودی کو اپنا مقصود بنا لیا ہے تو شراب کی یہ کارکردگی گویا تجھے تیری منزل تک پہنچائے گی. واضح ہے نا کہ اپنے بارے میں تصور بدل لو تو تم پر ہونے والی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے معنی بدل لیں گی.
تو یہ بہرحال وہ کہہ رہے. اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ سخن کیا ہے. اب اس میں کہیں یہ نہیں ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ سخن قبول کر، یعنی سخن مان. یہ نہیں ہے کہ میرا سخن مان، صرف سخن لکھا ہے. اس سے بھی ایک حسن پیدا ہوا ہے اور معنی کا زور بڑھ گیا ہے، معنی کا وزن بڑھ گیا ہے، کیونکہ معنی کی جنریلٹی اصل چیز ہے، اس کو جیسے ہی پرٹیکولرائز کرتے ہیں اس کا زور کم ہو جاتا ہے. یعنی معنی کا آبجیکٹ، معنی کا مصداق آ جائے تو معنی سکڑ جاتے ہیں. یعنی فرد جس طرح جنریلٹی کو سکیڑ دیتا ہے نا، تو اس طرح اگر معنی جو ہیں وہ کیا نام ہے پرٹیکولرائز ہو جائیں، انڈیویجولائز ہو جائیں اور معرفہ بن جائیں تو وہ سکڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے جیسے یہ سخن بمانی سمجھے تقدیر ہے کہ تو تقدیر کا یہ قول مان، تو سخن قبول کر، یعنی تو حقیقت کا سیلف ایکسپوجر قبول کر. یعنی یہ سخن وہ بات ہے جو حقیقت نے خود اپنے اظہار کے لیے وضع کی ہے. سمجھے نا، تو وہ بات قبول کر جس سے وجود بھی ڈیفائن ہو جاتا ہے، جس سے حقائق بھی کھل جاتے ہیں، جس سے صورتوں کا پورا نظام ری آرگنائز ہو جاتا ہے، جس سے چیزیں اپنے موجودہ معانی سے دستبردار ہو کر اپنے حقائق کو قبول کرتی ہیں. یہ ہے وہ سخن. واضح ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیں، یہ سخن کو انہوں نے اس کی بہت بڑی ہائٹ کے ساتھ استعمال کیا ہے، جس کے لیے ہماری میٹا فزکس میں اصطلاح کلمے کی ہے. یہاں سخن کلمہ ہے. مطلب اس کو آپ طرح طرح سے کہہ لیں کہ جبریل نے جو بات کہی ہے وہ قبول کر، جو بات لوح محفوظ پر لکھی ہے وہ قبول کر، ٹھیک ہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ قبول کر. سخن اتنا بڑا بنا دیا ہے یہاں پر. اور دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا کہ سخن دو طرح کے معنی میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اخلاقی اور جمالیاتی. تو سخن نصیحت کو بھی کہتے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی تجھے اب معنی کو ذرا زیادہ عملی بنا کے اگر ہم دیکھیں اور سخن میں موجود بلندیوں کو نظر انداز کر کے دیکھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، مجھے اپنا بڑا سمجھ کے کر رہا ہے، مجھ پر اعتبار کر کے کر رہا ہے نا مشورہ، اور میرے مشورے کو تو سننا چاہتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. یعنی کہ بعض مشیر ایسے ہوتے ہیں نا جن سے آدمی مشورہ کرتا ہے تو یہ بات طے ہے کہ وہ جو مشورہ دیں گے اگر وہ میری رائے کے بھی مخالف ہوگا تو میں اپنی رائے کو ترک کر کے اس مشورے پہ عمل کروں گا. تو یہاں گفتہ کا متکلم ایسی ہی شخصیت ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جب تیرے لیے میں معتبر ہوں، تو مجھے اپنے سے زیادہ جاننے والا سمجھتا ہے، تو میرے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ میں حقائق کو پہچانتا ہوں، تو میرے بارے میں تصور رکھتا ہے کہ میں جو بھی مشورہ دوں گا اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جب مجھے اتنا کچھ مانتا ہے تو پھر میری اس بات، میری اس نصیحت کو قبول کر اور اپنے آپ کو اپنے اس تاثر اور تجربے سے باہر نکال لے. ہر بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو اس کی شخصیت سے ریسکیو کرتا ہے. دنیا میں کوئی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں چل سکتا جب تک استاد شاگرد کو اس کے حدود خودی سے بلند ہوتے رہنے کی طاقت اور شعور نہ فراہم کرے. تو یہ بھی ریسکیور ہے. یہ کہہ رہا ہے تو اپنے پنجرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ آسمانوں پہ فتوے لگا رہا ہے،
تو اس پنجرے سے نکلے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ آسمان سے صرف بجلی نہیں گرتی، آسمان پہ ستارے بھی چمکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سخن نصیحت یعنی واجب القبول نصیحت کے معنی میں بھی ہے۔ اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ جب ہم سخن عارفانہ شاعروں میں جا کے دیکھیں گے نا، فلسفیانہ شاعروں میں، بے دل وغیرہ میں، تو اس کی بہت بڑی بڑی جو وہ مطلب تھیری میکنگ میں ان سے کام لینا آسان ہوگا۔ حافظ کا مسئلہ یہ کہ حافظ چیزوں کو بہت مانوس طریقے سے انٹرنلائز کروا دیتے ہیں، وہ چیزوں کو ہر طرح کی تجربی قوت کے لیے قابل تجربہ بنا دیتے ہیں، تو ان کا وہ ذہن کو وجود کے تابع رکھتے ہیں، وہ خیال کو حضور کی ماتحتی میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک الگ روایت ہے، بہت بڑی روایت ہے، اس لیے ان کی باتوں میں عقل اور ذہن کی مشغولیت کا موقع کم ہوتا ہے، گنجائش کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزوں کو ان کی اپنی ساخت میں اتنا مکمل کر دیتے ہیں، یہ ان کی پریزنس کو اتنا مکمل کر دیتے ہیں کہ اسے کانسیپچولائز کرنا جہالت ہے۔ کہ میں دوست کی بات نہیں کہتا مگر دوست کے سامنے، مطلب میں دوست کا تذکرہ دوست ہی کے حضور میں کرتا ہوں، ادھر ادھر نہیں کرتا۔ کہ آشنا سخن آشنا نگہ دارد، کہ دوست ہی دوست کی بات پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ ایک یہ مطلب ہوا، اور ایک یہ نگہ داشتن کا مطلب ہے حفاظت کرنا، کہ دوست ہی دوست کے راز کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ کہ دوست جو کچھ بھی کہے گا دوست کے بارے میں یا دوست کی طرف سے جو بات بھی کہی جائے گی، اس کا دوست گویا اس بات کے مفہوم کو مشاہدہ کر لے گا۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ دوست ہی دوست کی بات کو اہمیت دیتا ہے، مطلب اس بات کا جو مرتبہ ہوتا ہے اصل میں وہ دوست ہی پہچان سکتا ہے، غیر نہیں جان سکتا۔ وہ اس وجہ سے کہ غیر کی وجودی اور قلبی اور ذہنی سطح دوست سے بہت کم تر ہے، تو وہ اگر اپنے آپ کو پورا کا پورا اس بات میں کھپا بھی لے، صرف بھی کر دے، تو اس کے فہم اور وجود اور احوال کی پستی کی وجہ سے وہ اس بات میں چھپی ہوئی بلندی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو کیونکہ دوست یہ جیسے ایک مزاج وجود اور ایک سے درجہ شعور میں ہیں، تو لہٰذا یہ آپس میں ہونے والی باتوں کو ان کی حقیقی تہداری، بلندی اور گہرائی کے ساتھ جذب کر لیتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس شعر کا خلاصہ ہے۔ اب یہ جو ہے نا سخن، یہاں سخن کس معنی میں آیا ہے؟ حافظ کے یہاں کثرت معانی سے زیادہ کثرت کیفیات ہے۔ حافظ معنی کو کیفیت میں بدلتے ہیں اور اس کے ارد گرد کا جو ایک لکیل بناتے ہیں، اس لکیل کو بہت خوبصورت بناتے ہیں۔ تو یا تو ان کے یہاں معنی کوئی سچویشن ہے، کوئی کنڈیشن ہے جس کے تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب جو ذہنی نہیں ہے، تو یہ معنی کو وجودی، جمالیاتی، تاریخی، مشاہداتی، حسی اس طرح کا بنا دیتے ہیں
یعنی معنی میں جو ایبسنس اظہار کے نقص کی وجہ سے رہ جاتی ہے، حافظ اپنے کمال اظہار سے معنی میں داخل ہو جانے والے اس ایلیمنٹ آف ایبسنس کو سر نہیں اٹھانے دیتے، یہ معنی کو پورا اظہار دے دیتے ہیں۔ تو پورا اظہار کبھی خیال اور فہم کی شکل میں نہیں ہوتا، پورا اظہار جو ہے اپنی ساخت میں تجربی ہوتا ہے، مشاہداتی ہوتا ہے، یعنی دیکھا ہوا سمجھے ہوئے سے زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس بات کو اگر عمل میں دیکھنا ہو نا تو بس حافظ کو پڑھتے جائیں، وہ یہی سب کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس بات کو، جو بات ذہن پر بھی مخفی رہ جاتی ہے، حافظ اسے آنکھوں پہ کھول دیتے ہیں، یہ بہت بڑی قدرت ہے۔ تو خیر یہاں جو ہے سخن آشنا کہ آشنا یعنی دوست، سخن آشنا دوست کی بات، پہلا مطلب ہے دوست کی بات، اس کو نگہ دارت اہمیت دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، سمجھتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح، بلکہ اردو میں نگہ دارت کو کہیں گے اچھی طرح بوجھتا ہے۔ تو یہاں جس چیز کو ہمیں دکھانا ہے نا، یا جو چیز محسوس ہو رہی ہے فوری طور پہ، اب میں کوئی یہ پہلے سے شعر تھوڑی لکھ کے آئے ہوئی، بغیر غور کے جو ابھی سجائی دے رہا ہے وہی اتنا زیادہ ہے کہ سخن مینز آف کمیونیکیشن ہے نا، دو آدمیوں میں کمیونیکیشن کی دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک سطح ذہنی اور مفہومی، دوسری سطح وجودی اور احوالی۔ آشنائی وہی سطح ہے کہ جہاں دو چیزوں میں نسبت یا کمیونیکیشن وہ ذہنی اور مفہومی نہیں ہے، کیفیاتی اور وجودی ہے، یعنی دوست اپنی بات کہہ کر انتقال وجود کر رہا ہوتا ہے، انتقال مفہوم نہیں کر رہا ہوتا۔ دوست اور دوست آپس میں ہونے والی باتوں میں گویا ایک دوسرے میں اور دوسرا پہلے میں منتقل ہوتا ہے، یعنی اس کے لفظ منتقل نہیں ہوتے، وہ لفظ کو اپنا کیریئر بنا کر دوست میں منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہاں سخن ان معنوں میں آیا کہ جو ذریعہ ابلاغ ہے، وسیلہ ترسیل ہے، دو وجودوں کے درمیان، نہ کہ دو ذہنوں کے بیچ میں، یہ سخن آشنا ہے، ٹھیک ہے۔ سخن آشنا کے بھی دو مطلب ہیں، ایک سخن آشنا کا مطلب دوست کی بات، اور دوسرا مطلب ہے جانی پہچانی بات، سمجھی سمجھائی بات، مانوس بات۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ سخن کی ایک تھیوری آپ نے دیکھ لی نا، یعنی اظہار و ابلاغ کی ایک تھیوری دیکھ لی نا، کہ اظہار مکمل ہوتا ہے پورے وجود کو اپنے احاطے میں لے کر، نہ کہ کسی خیال کو انسرکل کر کے، اور ابلاغ مکمل ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے میں اپنے وجودی فلو کے ساتھ منتقل ہوں، نہ کہ خیالات اور مفہومات تک محدود رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل مکالمہ وجود سے وجود کا ہے، ذہن سے ذہن کا نہیں ہے۔ تو دوستی کہتے ہیں جہاں آدمی اس سطح مکالمہ کو اچیو کر لے کہ جہاں وجود سے وجود مخاطب ہے، اور وجود سے وجود مخاطب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جو اس میں منتقل ہوتا ہے وہ اس میں پہلے سے ہوتا ہے، پھر اس میں سے جو ادھر منتقل ہوگا وہ بھی اس میں پہلے سے ہوگا،
یعنی یہ لوگ اپنے اپنے گیون مطلب اپنے اپنے سیلف کو ایک دوسرے کے سپرد کرتے رہتے ہیں، ان کے گیون سیلف میں اضافہ اور ترمیم کیے بغیر۔ کمال ہے، یعنی عاشق اور محبوب کا تعلق بھی دیکھ لیں تو محبوب کا ہر غمزہ، محبوب کا ہر جلوہ وہ اسے منتقل کرتا ہے، اس کو پورا کا پورا کمیونیکیٹ کرتا ہے عاشق میں، اور عاشق جو ہے وہ اپنے اظہار عشق میں کسی ضرورت یا جزوی چیز کو اپنا مدعا نہیں بناتا، بلکہ یہ کہ وہ پورا سوال ہو کر منتقل ہوتا ہے، محبوب پورا جواب ہو کر اس کی طرف ظاہر ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اس پہ حافظی کا شعر ہے، دل براں نیست کہ موئے و میانے دارد۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، وجودی مکالمہ، وجودی ریلیشن، یعنی کہ ہم ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس پہ حافظ نے وضاحت کی ہے کہ دل براں نیست کہ موئے و میانے دارد، محبوب یعنی حسین وہ نہیں ہے جو لمبے بال اور پتلی کمر رکھتا ہو، جو حسن کی جسمانی نشانیاں ہیں۔ بندے طلعت آں باش کے آنے دارد، اس کے چہرے پر خود کو نثار کر اس کے حسن کا بندہ بن جا جو آن رکھتا ہو۔ آن کے بے شمار معنی ہیں۔ آن کا مطلب ایک تو وقار رکھتا ہو، شکوہ رکھتا ہو، اتھارٹی رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ صاحب حال ہو، وہ پورا کا پورا ایک حالت جمال ہو، نہ یہ کہ آنکھ بڑی ہے، زلفیں لمبی ہیں، تو اب یہ سب چیزیں الگ الگ مل کے ایک جمال کا کل بناتی ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں یا اس آدمی کو کیا ملنا ہے، یہ جو اجزاء سے بنا ہوا حسین ہے، اس کے اجزاء جو ہیں وہ کسی وقت بھی ضعیف ہو کے گرنے لگیں گے تو اس کا حسن زائل ہو جائے گا۔ تو اس کے عاشق بنو جس کے حسین ہونے کی چھوٹ سے آنکھیں اور زلفیں حسین ہوئی ہیں۔ آپ سمجھے بے وقوف آدمی کون ہے؟ جو اجزاء کی کشش سے کل کی طرف لپکے، وہ بے وقوف آدمی ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو کل کی کشش سے اجزاء کی قدردانی کرے۔ تو آن جو ہے وہ کل جمال ہے، شخص جمال ہے، حقیقت جمال کا مظہر ہے، اور جس میں ایک آن ہو۔ آن آدمی حسن پہ جان نہیں دیتا، حسن سے فرحت لیتا ہے، جان تھوڑی دے گا حسن پہ۔ حسن کا مطلب ہے دیکھنے میں اچھی چیز، تو جو چیز دیکھنے میں اچھی ہو وہ مجھے اتنا تھوڑی وہ ٹرانس میں لے سکتی کہ میں اس پہ جان دے دوں، ایک منظر پہ جان دے دوں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ لیکن ایک اٹھان ہوتی ہے جہاں حسن میری استعداد نگاہ سے زیادہ ہے، جہاں حق میری صلاحیت فہم سے زیادہ ہے، جہاں خیر میری قوت قبول سے زیادہ ہے، یہ سب جس میں یکجا ہو جائے اسے کہتے ہیں صاحب آن، آن رکھنے والا۔ آن کہتے ہیں جس میں وحدت کار فرما ہو، جس میں وحدت کا جوہر کثرت کے عناصر پر حاکم ہو۔ تو اسی طرح آن کہتے ہیں مومنٹ آف ایٹرنیٹی کو، پوائنٹ آف ایٹرنیٹی کو بھی آن کہتے ہیں، یعنی زمانہ اپنی حقیقت میں آن ہے۔ یہ فلسفے میں پڑھا ہی ہوگا، تو ان معنوں میں بھی ہے کہ جہاں وجود اپنی کثرت کو سے دستبردار ہوئے بغیر اپنی وحدت کے ساتھ آرگینک اور تابعداری والی نسبت پیدا کر لے،
تو جہاں یہ واقعہ ہوگا وہ شخصیت آن رکھنے والی ہے، سمجھ گئے نا؟ اور آنے دارت یعنی جس کی طرف بھاگنا ضروری ہے اور اسے پانے کا وہم کیے بغیر، یعنی آن کسے کہتے ہیں؟ ایسی منزل جس کی طرف رخ کر کے ساری عمر چلنا ہے، لیکن یہ خیال بھی اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینا کہ میں اس منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اپنی نارسائی پر راضی ہو کر سفر میں رہنا، تو اس والے سفر کی جو منزل ہے وہ صاحب آن ہے، یعنی ٹرانسینڈنس اور ایمیننس دونوں رکھنے والا۔ تو اس پر عاشق نہ ہونا جس کا صرف ظاہر ہی ظاہر ہے، اگر وہ ٹرانسینڈنس نہیں رکھتا تو وہ تمہیں اپنے آپ کو نثار کرنے کی دعوت دینے کے لائق نہیں ہے۔ محبوب کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہ جو اس قابل ہو کہ عاشق سے یہ مطالبہ کر سکے کہ خود کو مجھ پر نثار کر دو۔ اس کے علاوہ محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں خود کو نثار کرنے کا جذبہ جو دل میں رغبت کے ساتھ ہو، ذہن میں معرفت کے ساتھ ہو، عمل میں اخلاقی قوت کے ساتھ ہو۔ تو محبوب سے تعلق کی تو واحد شرط یہ ہے، اگر عاشق سچا اور محبوب کوالیفائیڈ ہے تو ان کے درمیان بس ایک جملہ ہے اور ایک عمل ہے۔ جملہ محبوب کی طرف سے ہے کہ خود کو مجھ پر نثار کرو، عمل عاشق کی طرف سے ہے کہ جملہ سنتے ہی وہ خود کو نثار کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ ہیں نا؟ تو جمالیاتی شعور کہتا ہے کہ یہ جو نثار ہو جانے کا جذبہ ہے یہ حسن میں ٹرانسینڈنس کے زور سے پیدا ہونے والی کشش کا نتیجہ ہے۔ تو جس کے حسن میں ٹرانسینڈنس ہو اس کے عاشق بنو، یعنی عاشق بننے کا مطلب اس کے بندے بن جاؤ۔ یہ بندہ کا ہے نا، بندے، یہ نہیں کہا عاشق طلعت آباش، حالانکہ وزن میں ایک تھا، بندے طلعت آباش۔ عاشق ہونے میں پھر بھی اپنے اوپر کچھ اختیار رہ سکتا ہے عاشق کے عام مفہوم میں، لیکن بندے کے عام مفہوم میں بھی اپنے آپ سے دستبرداری ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حافظ بڑے بڑے الفاظ کو بھی ان کے عام مفہوم کی رعایت کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب عاشق کا عام مفہوم ہے کہ وصل کی خواہش کی وصل کی ضد کرنے والا۔ تو اب وہ محبوب لاکھ اس سے کہے وہ وصل کی ضد کرتا رہتا ہے۔ اب یہ ایک عام مفہوم کا عاشق ہے، تو حافظ نے اسی کو برتا ہے، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے عاشق کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا۔ بندے کا کوئی بھی مفہوم ہو، عام خاص جو بھی، وہ اپنے آپ سے دستبرداری کا پہلو رکھتا ہے۔ یعنی آپ عام آدمی سے بھی کہیں بندہ ہونا کسے کہتے ہیں تو وہ جواب دے گا جس کا اپنے آقا کے سامنے اپنے کو خود کچھ نہ سمجھے یا اپنے آقا کی طلب پر خود کو نثار کر سکے، وہ بندہ ہے۔ یعنی جس کے حدود عمل، جس کا نظام خیال، جس کے تمام احساسات کا آرڈر وہ محبوب ہی کی نسبت پہ ہو، اس کی نسبت پہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ الصدائے سخن عشق ندیدم خوشتر، کہ میں نے عشق کے سخن کی آواز سے اچھی آواز کہیں نہیں دیکھی، کبھی نہیں سنی۔ یہ ترجمہ ہے۔ یادگارے کے درن گنبد دوار بمان،
کہ اس گھومتے ہوئے گنبد، آسمان کو گھومتا ہوا گنبد پہلے کہا جاتا تھا، کہ اس گھومتے ہوئے گردش کرتے ہوئے گنبد میں اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ یہی صدائے سخن عشق ہے۔ یہ حافظ کا بڑا محبوب مضمون ہے، عشق اور دوام۔ تو کیونکہ یہاں دوام مل ہی نہیں سکتا موجودات کو جب تک وہ وجود کو خالص رکھنے کے لیے اپنی موجودیت کو ترک نہ کریں۔ یعنی میں وجود میں، میرا موجود ہونا دوام رکھنے والے وجود میں ایک ملاوٹ ہے، اس کے دوام کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ تو وجود میں بلٹ ان عنصر دوام یعنی ایلیمنٹ آف پرماننس، وہ اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتا جب تک اس دھاگے پہ موجودات کی جو گرہیں بن گئی ہیں وہ گرہیں نہ کھل جائیں۔ یعنی جب تک موجودیت سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے دوام نہیں پا سکیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے وہ کہ سب تست بر جرید عالم دوام ماں، مشہور شعر ہے کہ عشق کے فیض سے ہمارا یعنی دنیا کے دفتر میں ہمارا دوام لکھ دیا گیا ہے۔ تو عشق کہتے ہیں موجود ہونے سے دستبرداری۔ تو خیر وہ اس وقت موضوع نہیں ہمارا۔ اب آپ سمجھیں نا، یہاں سخن عشق وہ کلام ہے جس کا کانٹینٹ، جس کی زندگی کا دار و مدار اس کے مخاطب پر ہے، اس کے متکلم پہ نہیں ہے۔ سخن عشق وہ لفظ ہے جس کے معنی محبوب ہیں، عاشق نہیں۔ سخن عشق کا واحد کانٹینٹ محبوب ہے، خود عاشق نہیں۔ یعنی سخن عشق وہ کلام ہے جو وجود میں آتا ہی نہیں ہے متکلم کی سیلف ٹرانسینڈنس یا سیلف نیگیشن کے بغیر۔ متکلم ہونا چھوڑے گا تو کلمہ عشق وجود میں آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کلمہ عشق کے تمام اوصاف یہ عاشق سے مشروط نہیں ہیں، محبوب سے منسوب ہیں۔ تو محبوب میں کیونکہ دوام ہے، محبوب میں مطلب سبھی باتیں محبوب میں ہیں، اس لیے اس کائنات وجود میں اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو وہ سخن عشق ہوگا۔ یعنی محبوب ہوگا اپنی ستائش کے ماحول میں۔ یعنی قیامت آ گئی، سب کچھ فنا ہو گیا، اب صرف ایک محبوب بچا ہے اور اس کی شان میں بلند ہونے والی ایک آواز گونج رہی ہے، یہ سخن عشق ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں یہاں سخن کو انہوں نے ذرا گھما پھرا کے بھی استعمال کیا ہے۔ ایک تو سخن عشق ہے عاشق کی بات، کہ عاشق کے منہ سے نکلا ہوا سخن، یہ سخن ہے، یعنی سخن عشق عاشق کا اظہار عشق ہے۔ یہ تو سامنے کا مفہوم ہے۔ ایک اس دوسرا جو معنی ہے وہ ہے عشق کا تذکرہ، یعنی عشق کے بارے میں کی جانے والی باتیں، یہ سخن عشق ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عشق، کہ عشق فنا نہیں ہوگا کیونکہ محبوب ابدی ہے۔
تو بہرحال کئی طرح سے ہیں. اب خوبصورتی یہ دیکھیں ایک صدا اور گنبد دوار، یہ آسمان کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ ایک رہٹ کی طرح گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے اسے چرخ بھی کہتے ہیں. فارسی میں آسمان کو چرخ بھی کہتے ہیں. چرخ کے معنی رہٹ ہے، وہ جو کھیتوں وغیرہ میں لگا ہوتا ہے. تو رہٹ کی آواز اور صدائے سخن عشق، بس یہی دو چیزیں رہ جائیں گی. تو منظر خوبصورت بنا نا، اس منظر کو اور زیادہ پرفیکشن کے ساتھ اور زیادہ بڑا سائز دے کر، یعنی زیادہ بڑی یونیورسیلٹی اور زیادہ محکم پرٹیکولیرٹی کے ساتھ حافظ نے ایک اور شعر میں باندھا ہے کہ گر باد فتنہ ہر دو جہاں را بہم زند، کہ اگر فتنے کی آندھی وہ دونوں جہان کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے، تلپٹ کر کے رکھ دے، برباد کر کے رکھ دے، تو ماؤ چراغ چشم و رہے انتظار دوست، بس جو رہ جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم ہوں گے، ہماری منتظر آنکھوں کے چراغ ہوں گے، اور دوست کے انتظار کا ایک کائناتی راستہ ہوگا. بس یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں قیامت کا زلزلہ بھی ہلا نہیں سکتا. تو وہ شعر دیکھیں اور اس کی روشنی میں اس کو پڑھیں تو اس شعر کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا. حسن میں اضافہ نہیں، مطلب اس شعر میں چھپے ہوئے حسن کا ایک مزید انکشاف ہو جائے گا. ایک ایسا شعر پڑھ لیتے ہیں جس میں زیادہ تفصیل کی حاجت نہ ہو. یہ سادہ سا شعر ہے. یہ شعر اصل میں پڑھا جانا چاہیے تھا بادہ شراب کی معنویت بتانے کے لیے، لیکن وہ تو ہم بہرحال سخن دیکھیں گے کہ شراب لا اور پہلے حافظ کے ہاتھ میں دے، یعنی شراب بانٹنا شروع کر اور پہلا پیالہ حافظ کے ہاتھ میں دے. بشرط آنکے مگر شرط یہ ہے کہ ز مجلس سخن بدر نہ شود، کہ مجلس کی بات باہر نہ جانے پائے. اب سادہ سا مفہوم ہے نا، لیکن اس مفہوم کو اگر آپ شراب نوشی وغیرہ کی روایت جانتے ہوں نا تو یہ سادہ سا مفہوم ایک بڑے معنی کو اپنے اندر سموئے ہوئے. تو بہرحال اب اس میں سخن کا مطلب ہے راز کی بات. اور یہ راز کی بات وہ ہے جو حقیقت کے بارے میں ہے لیکن صورت کے زیر تربیت بننے والا ذہن اسے قبول نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے. یعنی جو ذہن کثرت کے اصول پر ہی تعمیر ہوا ہے وہ وحدت کی رمز نہیں بوجھ سکتا، مطلب وہ وحدت کی طرف اشارہ کرنے والی بات کا مخاطب بننے کی اہلیت نہیں رکھتا. تو شراب نوشی کی محفل کیونکہ انسپریشن اور مکشوفات کی مجلس ہوتی ہے، جہاں حقائق ظہور کرتے ہیں، حقائق حالت انکشاف میں آ جاتے ہیں، تو ان انکشافات کو اگر صورت پرستوں اور ہوش مندوں جنہیں دنیا نے ہوش سکھایا ہے، ہوش مندوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو مصیبت آ جائے گی، فتنہ کھڑا ہو جائے گا. یہ مطلب ایک اس کی فضا ہے. تو یہاں سخن کا مطلب ہے حقیقت کا انکشاف کرنے والا سخن، حقیقت کی دید یا تجربے سے بننے والا سخن، یعنی بہت بڑے راز کی بات جو چھپائے جانے، جو نااہلوں سے چھپائی جانی ضروری ہے،
تو اب یہ راز کی بات ہو گیا. اب اس میں خوبصورتی یہ کیونکہ حافظ شاعر ہیں اور شاعر بھی ایسے ہیں کہ ان کے بیان سے کوئی حقیقت چھپ ہی نہیں سکتی. یعنی ان کا شاعرانہ تخیل بھی ایسا ہے کہ حقائق خود کو چھپا نہیں سکتے، اور ان کی قوت اظہار بھی ایسی ہے کہ حقائق جیسے ہیں ویسے ہی اظہار میں بھی آ جاتے ہیں. یعنی ان کا جوہر اخفا، ان کا جو سبسٹنس آف ہڈننیس ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو اور پھر یہ حقائق کو اس طرح اظہار دینے پہ قادر ہیں کہ عام سے عام دماغ بھی اس سے قبول کر لیتا ہے. یعنی اس سے وہ بات اس کے دماغ میں جا کے چھوٹی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ عام صورت پرستوں کی طرح حافظ کے زبان سے اظہار پانے والے حقائق سے لڑتا اور بھاگتا نہیں ہے، بلکہ شوق کے ساتھ اسے قبول کر لیتا ہے. تو اب حافظ کو یہ رشوت دو کہ پہلا پیالہ دینا، کیوں بہت اعزاز کی بات ہے نا، شراب نوشی کی محفل یہ انکشاف حقائق کے انتظار کی مجلس ہے. تو اس میں پہلا پیالہ یعنی پہلا جو یوں کہہ لیں کہ پہلا جو اس کا وہ پہلا انسپائر ہونے کا پہلا موقع حافظ کو دے دو. یعنی اب آپ پہلا پیالے والا اس سورس آف انسپریشن سے دوسروں کے مقابلے میں پہلے انسپائر ہوگا نا، اس پہ حقیقت کا انکشاف بعد والوں سے پہلے ہوگا نا. تو یہ بڑی قربانی ہوتی ہے کہ آدمی انکشاف حقائق کی مجلس میں کسی کو اپنے سے آگے کرنا گوارا کر سکے. تو وہ مطلب دیکھنے میں تاخیر، حقیقت اگر سامنے ہو نا تو دیکھنے میں تاخیر گوارا نہیں ہو سکتی نا. تو وہ کہہ رہے ہیں اتنی قربانی دے دو، ہم بعد میں دیکھ لیں گے، اس کو پہلے دکھا دو. بس اس کو یہ کہہ دو کہ تمہیں یہ عزت بخشی جائے گی، تمہیں بلکہ مشاہدین حقیقت کی سربراہی سونپی جا رہی ہے اس مجلس میں. بس تم اتنا کرنا کہ اندر کی بات اپنے شعر میں باہر نہ لے آنا، اس پہ شاعری نہ شروع کر دینا. سمجھیں جیسے فرید الدین عطار کا ایک قول ہے یا شعر بہرحال وہ کہ حقیقت کے راستے پہ خاموشی سے چلا جاتا ہے. یعنی سفر حقائق کا زاد راہ خاموشی ہے. تو جو بیچ میں بول پڑتا ہے وہ یا تو شاعر بن جاتا ہے یا ملحد ہو جاتا ہے. تو حافظ شاعر ہے نا، تو اب وہ ساقی اور وہ اس مجلس کا محتمم تو خوب پورا جانتا ہے. تو وہ بس اس سے کہہ رہا ہے کہیں یہ اس راستے پہ چلنے کے میں نااہل نہ ہو جائیں. یعنی اس کو اپنی شاعری میں کھپانے کا مقصد لے کر حقائق کی سیر کرنے کا عمل نہ شروع کریں. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اس کا اظہار کر سکوں. تو اس کی پیش بندی کر رہے ہیں کہ اس کو بس یہ کہہ دو کہ راز رکھے گا، راز کو راز رہنے دے گا، اور اس کو شعر کا موضوع نہیں بنائے گا، یعنی باہر نہیں لے جائے گا.